مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد افضل الذاکرین وسید الشاکرین وامام المرسلین وخاتم النبیین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین ومن سلک طریقہم الی یوم الدین۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، اس سلسلے کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہمارے تعلق کی جو بنیادیں ہیں وہ کیا ہیں، وہ بیسک بات کیا ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی تھی یہ سورۃ الاعراف کی تھی۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس جو لوگ ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جنہوں نے ان کی توقیر و تعظیم کی، اور جنہوں نے ان کی مدد اور حمایت کی، یعنی ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بنے اور ان کے مقاصد کی تکمیل میں اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو کھپایا، اور جنہوں نے اس نور کا اتباع کیا جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا تھا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں اللہ رب العالمین نے بات بتا دی کہ کون کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، یہ قانونی ایک قانونی چیز ہے کہ کسی نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور رسول محمد الرسول اللہ جو ہے میرے کیا ہیں، میرے رسول ہیں، میرے آخری نبی ہیں، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، تو اب وہ ٹیکنیکلی کیا ہو گیا ہے، وہ مسلمان ہیں۔ لیکن کیا ہم نے صرف فارمیلٹی پوری کر دی ہے؟ کبھی ایسا نہیں لگتا کہ ہم یہ آٹومیٹک والے سسٹم میں آ گئے ہیں، یعنی نسل در نسل مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں تو اس لیے آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، مسلم ہو رہے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ یہ ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، یعنی یہ مسلمان ہونا، اللہ پر ایمان لانا، رسول پہ ایمان لانا، اس کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارا تعلق جو حضور سے ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخرت میں ہمارا حساب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا وہ کس بات پہ ہوگا؟ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے نا کچھ عبادتیں کر لیتے ہیں، اور کچھ عبادتیں ایسی کر لیتے ہیں جو کہ اسلام میں ہوتی بھی نہیں ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں، اور وہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو بولتے ہیں نا سوڈو سیٹسفیکشن۔ جو سوڈو سیٹسفیکشن یعنی جھوٹا اطمینان، یہ عام طور پر ہمیں متوجہ، یعنی ہمیں غور کرنے نہیں دیتا کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، یا معلوم کرنے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ قرآن حکیم کی روح سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی کیا بنیادیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آج ہم اپنا سوڈو سیٹسفیکشن ایک طرف رکھیں گے کہ ہم بڑے نمازی، ہم بڑے اچھے مسلمان، ہم بڑے صدقہ زکوٰۃ کرنے والے لوگ ہیں نا۔ یہ ساری چیزیں آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک دم رکھ دیجئے، اور ایک دم عام انسان بن کے آپ یہ سوچیے آج کے دن، ابھی کے وقت جب سن رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا ہے اور مجھے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جاننا ہے، تو انشاءاللہ کام پھر زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اب جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس کے 4 باتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اس آیت کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور آپ کی تصدیق کی جائے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کی جائے،
یعنی عزت کی جائے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کی جائے. نصرت اس کو بولتے ہیں نا کہ آپ جب ہے نا مدد کرتے ہیں، یعنی وہ جو جس چیز میں بھی ہے، جس مشن میں ہے، تو اس میں آپ مددگار بنیں. حمایت کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ہر طرح سے، آپ سو بھی رہے ہیں تو وہ حمایت ہے، آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ حمایت کر رہے ہیں. یعنی آپ فور اٹ ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر مدد بھی کرتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نور ہدایت یعنی قرآن نازل ہوا ہے، اس کی پیروی کی جائے. ہم اپنی زندگی کے ہر عمل کے لیے اس نور کو مینار ہدایت سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ رہنمائی حاصل کرنی ہے. تو یہ 4 کام جو کرے گا وہی فلاح پائے گا، اس آیت سے قرآن نے کہا ہے. قرآن سے جو بات ہے تو اس کا مطلب ڈائریکٹ اللہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم سب سے پہلی کڑی پہ آتے ہیں کہ ایمان. سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے رشتے کی شروعات ہے. اسلام ایک عالمگیر یعنی یونیورسل دین ہے جس کی کوئی سرحد نہیں ہے. اس کے ماننے والے دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہیں، ہر رنگ و نسل اور ہر زبان کے لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے آپ کو ملیں گے. وہ جو ان کو جوڑتا ہے وہ ایک ہی بات جوڑتی ہے کہ ایک اللہ ہے اور ایک رسول ہے. وہ سب کو پتہ ہے، وہ چاہے ہم جائیں یہاں سے رشیا، ان کی زبان نہ سمجھتے ہوں، ہم یہاں سے جائیں چائنا، ہم جائیں جاپان، کہیں بھی جائیں دنیا کے کسی بھی کونے میں، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ مانتا ہے کہ اس کا پیغمبر کون ہے نا. تو وہ آخری پیغمبر پر ایمان لانا. تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا. اب پھر سے اس کو غور سے سنیے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے. ہم کیسے کہتے ہیں کہ رسول صرف ہمارے ہیں؟ ہمیں تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کو، ان کی سنتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے. بھائی دیکھیے، یہ آپ کا گمشدہ ورثہ ہے، آپ اسے پہچانیے. اللہ نے تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے ان کو. اگر مجھے بات معلوم پڑ جائے تو میں دوسروں کو حق کیوں کھاؤں؟ میں تو اور دینے والی بنوں نا. تو یہ پیغام کو پہنچانا کتنا ضروری ہے. آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، دیکھیں ایمان 2 درجے کا ہوتا ہے. ایک اقرار باللسان یعنی زبان سے آپ نے کہی بات، اور پھر تصدیق بالقلب. تصدیق بالقلب یعنی آپ نے اس کو سچے دل سے اس کو قبول کیا. جب سچے دل سے قبول کریں گے تب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو اپنے عمل میں لائیں گے. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ اس کے برعکس بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. کیونکہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو وہ زبانی جمع خرچ کرتے تھے، اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ ہاں ہم نے آپ پر ایمان لایا، ہاں ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ رسول ہیں اللہ کے. اور ہے نا وہ نماز بھی پہلی صف میں پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فجر میں وہ پہلی صف میں بیٹھ کے پڑھتے تھے نماز، اور دکھاوے کے لیے تھوڑا بہت خرچہ بھی کر دیتے تھے، زکوٰۃ بھی دے دیتے تھے. لیکن اللہ نے ان کا نام پتہ کیا رکھا ہے؟ کیونکہ وہ دل سے نہیں مانتے تھے، وہ مجبوری میں مانتے تھے، تو اس لیے ان کو منافق کہا گیا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہم جو ہے دل میں ہمارے محبت بہت ہے، لیکن جو چیز ہمیں خراب کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہماری سستی، ہماری کاہلی، ہماری لا علمی، اور ہمارے یہ والا چلتا ہے ایٹیٹیوڈ جو چلتا ہے، سب چلتا ہے. یہ دنیا میں یہاں پہ چلتا ہے، یا انڈیا میں؟ دنیا میں بھی نہیں چلتا، انڈیا میں چلتا ہے لیکن نہیں چلتا آخرت کے لیے. پلیز اس کو سمجھ لیں آپ بات کو، کیونکہ یہ جو بے توجہ والی کام کر رہے ہیں، یہ لا علمی والا کام کر رہے ہیں، اور آپ ہے نا کہ ٹھیک ہے نا یہ کوئی بہت امپورٹنٹ بات نہیں ہے، وہ ایسا کرنے سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں غفلت میں پڑنے کی وجہ سے. تو اس غفلت سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایمان جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے کہ دکھاوے کا ایمان نہ ہو. اب آپ دیکھیں نا کہ میں اس کو ایسے لوں گی کہ کہیں پہ گھر مل رہا ہے
اور آپ خریدنا چاہ رہے ہیں گھر کو، لیکن اس کی نہ سوسائٹی اچھی ہے، یعنی وہ لوکیلٹی اس کی اچھی نہیں ہے، وہ ایریا بہت ہی خراب ہے، وہاں پہ چاروں طرف سے گٹر ہے، پانی گندا بہہ رہا ہے، مچھر ہیں، اور وہاں کے آس پاس کے لوگ بھی بہت ہی زیادہ جاہل ہیں، اجڑ ہیں، اور مطلب آپ ان کو دیکھ کے بھی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، رہنا تو دور کی بات ہے. تو کیا ایسی جگہ پہ آپ گھر لینا پسند کریں گے؟ نہیں، چاہے کتنا بھی سستا ملے. آپ کیا سوچیں گے، تھوڑا مہنگا ہی صحیح لیکن ہم ڈھنگ کا تو رہیں. کیونکہ کیا ہوگا، کل کو یہ بیماریاں لگیں گی، کیونکہ جو گندا پانی آپ کے گھر میں آ رہا ہے، جو گندا پانی باہر ہے، اور جو گٹر ہے، وہ سب مل ملا کے کیا کرنے والا ہے، وہ ایک ہے نا بریڈنگ گراؤنڈ ہے کس کا، بیماری پھیلنے کا. تو اسی طرح سے اگر ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، اگر ہم نے اس سے غفلت سے نہیں نکلے، تو وہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بیماری کو، روحانی بیماری کو کیا کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. وہ بریڈنگ گراؤنڈ بنا ہوا ہے ہماری روح کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، اور بیمار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلا حق ہے وہ کیا ہے، کہ ایمان لانا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے محمد کہو کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. لہٰذا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی اور امی ہے، اور ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے ارشادات پر، اس کی اتباع کرو تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی اتباع کرنے سے ہم صراط مستقیم کو پائیں گے. آپ پر ایمان نہ لانے والے جہنم میں جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی آدمی، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی، میرے بارے میں سن لینے کے بعد اس حالت میں مر جائے کہ وہ اس کی تعلیم کو نہ مانے جسے دے کر میں بھیجا گیا ہوں، تو وہ جہنمی ہے، اور اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب ایک اور بہت خوبصورت ہے نا واقعہ سن لیجئے. حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی اپنا مقدمہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے شخص کے مقابلے میں سچے شخص کے حق میں فیصلہ فرما دیا. جس کے خلاف فیصلہ ہوا، اس نے کہا میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں. دوسرے شخص نے کہا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا چلو ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں. دونوں فریق حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کو سارا معاملہ سناتے ہیں تو وہ صرف اتنا ہی کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا وہی فیصلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یعنی وہ اس میں کچھ کہتے ہی نہیں ہے، کہتے میرا بس وہی فیصلہ ہے جو انہوں نے کہا. وہ جملے بھی نہیں کہتے کچھ. تو کہتے میں نہیں مانتا. وہ جھوٹا شخص پھر نہیں مانتا، کہہ رہا چلو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. اچھا، ایک نا انٹرسٹنگ بات آپ یہ سن لیں کہ جو سچا شخص تھا وہ یہودی تھا، اور جو جھوٹا شخص تھا وہ سو کالڈ مسلم تھا، یعنی وہ دکھاوے کے لیے مسلم تھا. تو یہ جو یہودی تھا یہ سمارٹ تھا، اس کی سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ مجھے پورے مدینے میں گھمائے گا، زیارت کروائے گا، اور فیصلہ تو مانے گا نہیں، تو اس کا علاج کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ بولتا چلو ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہم چلتے ہیں. جب وہ گئے تو اس نے پھر سے اپنی چرب زبانی کے ساتھ اپنے مسئلے کو بیان کیا، اور کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ کیس ہے. تو یہودی چپ، مگر اتنی بات جب وہ خاموش ہوتا ہے تو کہتا ہے ہاں مگر اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا، انہوں نے اس کو نہیں مانا. پھر یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی وہی بات کہی، لیکن انہوں نے نہیں مانا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور فیصلہ کروائے تھے؟ وہ کہتا ہاں. تو کہہ رہے کہ پھر تم ابو بکر صدیق سے بھی کنفرم کیا، پھر بھی نہیں مانے؟ کہہ رہا ہاں. کہہ رہے تم اس کے بعد میرے پاس آئے ہو کہ میں فیصلہ کروں؟ تو کہہ رہا ہاں. تو کہہ رہا اچھا تم ٹھہرو یہاں پہ. اور وہ اندر جاتے ہیں، تلوار لے کر آتے ہیں، اس کی گردن کو مار دیتے ہیں. اب جب گردن کو مارتے ہیں تو وہ لوگ کیا ہو جائے گا، اب سوچئے کہ پورے مدینہ میں ایک بریکنگ نیوز. اب وہ لوگ سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ کیا کریں. تو وہ لوگ جو تھے ان کے رشتہ دار تھے، جو جھوٹے آدمی کے، جو اس کے وارث لوگ تھے، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ قصاص کا مطالبہ کیا، اور قصاص بنتا بھی تھا کیونکہ وہ تو فیصلے کے لیے آیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو ان کی گردن ہی مار دی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اب یہ سچویشن الگ ہو گئی. یہ ایک نئی کیس آ گیا تھا، اور اس کیس کے بارے میں ابھی تک کوئی آیت نہیں اتری تھی. اور حضرت عمر ہیں کون؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے عزیز ساتھی، یعنی جیسے بولتے ہیں نا کہ ان کے دو بازو تھے، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں قصاص کی۔ اتنے میں یہ آیت نازل ہوتی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے کہ اے محمد تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ اس پہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ دیکھیں یہاں سے پھر وہ بلاسفیمی کا لا آیا کہ کس طرح سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر بات کو نہیں ماننا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سمجھ لیے تھے کہ کتنا بڑا شر مدینہ میں لے کر آیا ہے کہ رسول موجود ہے اور یہ عمر سے فیصلہ کروا رہے ہیں، حضرت مجھ سے فیصلہ کروا رہے ہیں۔ اس کو سمجھ گیا اور انہوں نے اس کی گردن کو مار دیا، اور اللہ نے فوراً اس بات کی تصدیق کر دی۔ اوپر سے آیت آ گئی کہ یہ کبھی مومن، ان کے پر کوئی جو وہ نہیں حد نہیں لاگو ہوئی، اور پھر اس میں بتایا گیا کہ اس میں قصاص نہیں ہوتا ہے۔ تو بلاسفیمی کا لا یہاں سے آیا ہے۔ اگر صحیح اسلامک اسٹیٹ ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نہیں ماننا تو دور کی بات ہے، اس سے وہ کرنا تو دور کی بات ہے، آپ مذاق نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ ہے نا یہ کارٹون بنانا، یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے۔ بالکل اگر میں یہ بات کہہ رہی ہوں تو معلوم کیا کہیں گے لوگ کہ آپ لوگ کتنے کیا ہیں، آپ لوگ کتنے ٹمڈ ہیں، آپ لوگ کتنے انجسٹ ہیں، اتنی بات نہیں برداشت کرتے، ویئر از فریڈم۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کے خلاف کہیں کسی کنٹری میں آپ بات کر لیں، اگر وہ حقبر بھی ہے، آپ اپنی بات صحیح بھی کہنا چاہ رہے لیکن آپ ان کو اوپر انگلی اٹھائیں، آپ کو جیل ہو جائے گی۔ آپ اٹھا کے قانون دیکھ لیں، UN کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے، آپ ہولوکاسٹ کا انکار کریے آپ کو جیل ہو جائے گی۔ یہ لوگوں نے قانون کہاں سے لیا؟ یہ یہاں سے ڈرائیو کیا ہے۔ جب ان کی اپنی نسل پہ بات کرنے سے، ان کے ایک انسیڈنٹ یعنی ہولوکاسٹ کے ایک انسیڈنٹ کو انکار کرنے پہ اتنی بڑی سزا ہے، تو اللہ کے رسول کی جو عزت و توقیر و تعظیم اور جو کچھ مرتبہ اللہ نے دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، وہ آفاقی ہے، وہ اس کو انشاءاللہ میں آخر میں کنکلوڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہے، حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی جائے، اتباع کیا جائے، ٹھیک ہے، توقیر و تعظیم کی جائے۔ ایمان کا پہلا تقاضا ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے، توقیر کی جائے۔ جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی ہے اور جو حکم دیا ہے وہ، اور حلال اور حرام جو قانون اللہ بتائے ہیں وہ اپنے من سے نہیں بتائے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو اس لیے ہمیں اسے بغیر کسی چو چرا کے مان لینا ہے۔ اسی لیے سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر، نہ ان سے گفتگو میں آواز کو اس طرح بلند کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کی گفتگو میں کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ یہ کتنی واضح دھمکی ہے، نافرمانی کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف بے ادبی کے لیے، آپ کے سارے اعمال برباد ہو جانے کی وعید ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بہت سنبھل کے رہنا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا میں حدیثوں کو نہیں مانتا، میں ان کو نہیں مانتا، اور حدیث گھڑی ہوئی ہیں فلانا، یہ بڑے بڑے ڈائلاگس نہ بولیں آپ لوگ، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، پلیز اب کنٹرول، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، یہ بڑے بڑے جملے نہ بولیں، پہلے آپ پتہ کریں کیا ہے، کس کے بارے میں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جب بتائے گی نا کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، تو تم نے یہ بات آواز کو بلند کرنے کا مطلب ہے قیامت تک کے لیے حکم ہے، صرف صحابہ لوگ کے لیے نہیں تھا، ہم اور آپ جیسے لوگوں بھی، جہاں یہ بات آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، ہماری آواز پست، یعنی ہمارے اپنے آئیڈیاز، ہماری اپنی جو بات تھی اس کو پیچھے لیا جائے۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس ہدایت کی تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اب دیکھیں جو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ
تم لے لو، اور جسے وہ منع کرے اسے تم رک جاؤ. یہ سورۃ الحشر ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس نے سورہ نساء میں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ مقام ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک بات دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، وہ حجر اسود پہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ واللہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا نہ نفع دے سکتا ہے. اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا بوسہ لگاتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا. تو ہم جو ہے دیکھیں حجر اسود کو چومنے کے لیے فرض کو کیا کرتے ہیں، وہ دھکا دھکی دے کے فرض کو چھوڑ کے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں دیکھیں بہت ساری تابناک مثالیں ہیں ملیں گی لیکن صحابہ کرام سے کی زندگی سے، لیکن میں ایک دو باتیں آپ کو کوٹ کرنا چاہتی ہوں. ایک ہے عبداللہ بن عمر کی. انہوں نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے درخت کے پاس ہوتا ہے اس سفر میں، تو آپ نے وہ درخت کے نیچے آرام کیا. جب آپ واپس آ رہے تھے تو وہاں پھر آرام کیا. تو انہوں نے اس کو نوٹس کیا، اور جب وہ زندگی پہ جب تک وہ زندہ رہے اور اس روٹ پہ جب سفر کرتے تھے تو درخت کے نیچے سستا لیتے تھے. اسی طرح سے ایک صحابی تھے، وہ بہت دور دراز سے آئے اور اسلام کو سنے تھے، تو وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اسلام قبول کیا. اور اس کے بعد انہوں نے اس دن دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کھلے ہوئے تھے. بس وہ ایک ہی ملاقات ان کی ہوئی تھی. جب واپس وہ گئے اپنی آبائی وطن تو وہاں انہوں نے پھر زندگی بھر کبھی وہ گریبان کے بٹن نہیں لگائے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ قرآن میں سورہ آل عمران میں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. یعنی اللہ کی محبت اور اس کی مغفرت اور رحمت کے مستحق ہم تب ہوں گے جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے. اور یہ کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہوگی. یہاں اس مقام پر ٹھہر کر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کوئی اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں یا 24 گھنٹے کا دن گزارتے ہیں اس میں کتنا اتباع ہوتا ہے. اب دیکھیے ایک اور واقعہ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج نصیب ہوئی، آپ کو پتہ ہے معراج جو ہے ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی تھی، اور وہ سال ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سخت تھے کیونکہ اس سے پہلے ان کو قید کیا گیا تھا 3 سال کے لیے، اور اس قید کی مشقت سے، اس قید کی سختی کی وجہ سے ان کے چچا کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی بولتے ہیں عزیز ترین محبوب ترین اور جان نثار ان کی جو بیوی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بارے میں یہ ان کو اعزاز ملا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو ڈائریکٹ اب سلام بھیجا تھا حضرت جبرائیل امین سے، اور اس سلام کو جب جبرائیل امین لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا سلام اور لانے والے کا یعنی جبرائیل امین کا سلام. تو وہ معزز ہستی، وہ جو ہمیشہ ساتھ رہی اور جنہوں نے ہمیشہ دلجوئی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وقت میں، ان کا انتقال ہو چکا تھا. مکہ میں شدید آپ کے ساتھ جو ہے رویہ لوگوں نے رکھا ہوا تھا. تو اس کے بعد بولتے ہیں نا مکہ نے دھتکارا تھا، مکہ نے جھٹلایا تھا، اور طائف میں تو اس قدر پتھر مارے گئے کہ لہو لہان ہو گئے تھے. وہاں سے جب واپس آئے ہیں بہت ہی بری حالت کہ نہ اندر گھر میں وہ بولتے ہیں نا وہ جان چھڑکنے والی بیوی ہے، غم گسار ہے جو سمجھنے والی ہے، اور نہ وہ چچا ہے، اور نہ ہی وہ ماحول ہے مکہ میں. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلایا، اور اس کو ہم کہتے ہیں معراج، اسراء و معراج. جو اسراء اور معراج کی جو واقعہ تھا بہت زبردست ہے، اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل میں لیں گے. اگر آپ کو سننا ہے تو آپ ٹریسنگ فٹ سٹیپس پہ جا کے 15 جز جو ہے قرآن کا آپ سنیں گے تو اس میں کافی ڈیٹیل ہے. اس زمانے میں لوگ جو ہے نا سفر کرتے تھے تو اونٹ یا گھوڑے سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سفر اللہ نے کرایا تو ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ گئے، مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں انہوں نے تمام انبیاءوں کی نماز پڑھائی،
اس کی امامت کی، اور پھر وہاں سے وہ اوپر گئے، اس کو کہتے ہیں اسراء و معراج، ٹھیک ہے۔ اوپر جب گئے تو وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ کے رسول بولتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں نا کوئی ہمارے وہاں مہمان آتا ہے تو ہم کیا ان کو خوبصورت تحفے دیتے ہیں، تو اللہ نے ان کو جو تحفہ دیا تھا تو ایسا تحفہ نہیں دیا تھا کہ صرف اس بندے کے لیے تھا یا اپنے رسول کے لیے تھا، نہیں، اللہ نے وہ تحفہ ان کی امتی کے لیے بھی دیا، قیامت تک کی امتی کے لیے، اور وہ تحفہ کس کا تھا؟ نماز کا تھا۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے یہ امتی اس تحفے کے ساتھ کیا کرتی ہے، اور کس مقام پہ دیا تھا اللہ نے یہ تحفہ، کس وقت پہ دیا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بہت کڑا تھا، ان کی دل جوئی کے لیے سفر اللہ نے رکھا، ایک معجزہ تھا، پورے جسم اور روح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر کیا اوپر کا، اور اس میں یہ خوبصورت تحفہ نماز ملی۔ آپ بتائیے ہم نماز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ فجر کی نماز کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اچھا، نماز تو نماز، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اذان ہوتی ہے اس اذان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور تمام خلفائے راشدین کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی بہت دن تک صرف ہر شہر میں یا ہر محلے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، یہ نہیں فرقے فرقے میں اذان بٹی ہوئی تھی۔ یعنی میں آپ کو بتا رہی ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ میں اپنی امی کے وہاں جب جاتی ہوں تو وہاں پہ کم از کم اذان ہو رہی ہے تو آدھے گھنٹے کی اذان ہوتی ہے، کسی کی آدھا گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے، پھر کسی کی 10 منٹ بعد ہوتی ہے، کسی کی اذان وہ شروع ہوتی ہے، کسی کی ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں میں وہاں پہ آدھا گھنٹہ جب بیٹھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اذان جو اتنی بڑی نعمت ہونی چاہیے وہ اتنی بڑی زحمت لگتی ہے کہ اللہ یہ آدھا گھنٹہ گزرے گا کیسے، کیونکہ بڑی وعید ہے کہ جو نہ اذان کے وقت بات کرے گا، جو اذان کے وقت بات کرے گا اسے شہادت نصیب نہیں ہوگی، مطلب کلمہ شہادت پڑھنا نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن ہم نے اس بات کو غور کیا نہیں، یہ ہماری والی اذان ہے، یہ فلانے والی اذان ہے، یہ وہ والے نمبر کی اذان ہے، یہ فلانے فرقے کی اذان ہے، یہ فرقہ آیا کہاں سے، یہ کون لا کے دیا، یہ کس نے بتائی آپ کو بات؟ جبکہ نماز کو اللہ نے انٹیکٹ کیا ہوا تھا، زمین پر بھی نہیں دیا، آسمان پہ دیا، تحفے کے طور سے دیا، اس کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نماز کے تحفے واپس لے کر آئے تو یہ سفر جب وہ لے کر آئے ہیں تو وہاں پہ ان کو بتانا تھا بات، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی تم کو اسلام کی بات معلوم پڑے وہ آپ کو بجھوں کی تو بتانی ہے۔ اب وہ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے سر پہ کیا بتا، بیل مجھے مار، یعنی وہ مجنون ایسی کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے کہ اب جو واقعی مجنون کہ 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا اونٹ اور گھوڑے پہ، کیونکہ مینس آف ٹرانسپورٹیشن اس وقت یہی تھے، تو وہ کہہ رہے کہ 1 رات میں وہاں بھی چلے گئے اور وہاں سے 7 آسمان بھی چلے گئے، پیٹ پکڑ پکڑ کے کافر لوگ ہنس رہے تھے، اس میں سب سے بڑا سردار جو ابو جہل تھا وہ، اور وہ جب سن رہا تھا اس نے کہا کہ محمد تم یہ بات پھر سے کہو گے؟ تو آپ سے نے کہا ہاں کہوں گا، تو کہہ رہے میں اور لوگوں کو لاتا ہوں تم ضرور کہنا۔ اچھا وہ اپنا کام کر رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ ان کا مذاق اور بنے، لوگ ان کو مجنون جو ہے بالکل کیا سٹیمپ لگ جائے اس پہ، وہ اپنا کام کر رہا تھا، اللہ اپنا کام کروا رہا تھا کہ اس شب معراج کا جو واقعہ تھا اس میں جو ایمان والے لوگ ہیں وہ تو متواتر حدیث سے تمام صحابہ سے ہے ہی ہے جو اس وقت موجود تھے، لیکن جو انکار کرنے والے لوگ تھے وہ بھی جب تک زندہ رہے تو انہوں نے بات کی کہ نہیں جب وہ آئے تھے تو محمد نے یہ بات کہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے اللہ اپنا کام کروا لیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ تو جب یہ گیا ابو جہل اور سب کو پکڑ پکڑ کے لا رہا تھا تو اس کی ملاقات ہو جاتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ اس وقت مکہ میں نہیں تھے، وہ کوئی سفر سے آ رہے تھے، تو کہتے ہیں ابو بکر تمہیں پتہ ہے تمہارا ساتھی تو ایسے ایسے کہہ رہا ہے، وہ 1 رات میں مسجد اقصیٰ گیا، پھر وہاں سے اوپر گیا اور واپس سے آیا ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہم بات کریں، فجر کی نماز نہیں مکہ میں پڑھائی ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کیا بات کہی پتہ، تاریخی بات کہی کہ جب 7 آسمان سے جبرائیل امین آ کے آپ کو وہاں کی بات بتاتے ہیں اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، تو آج ہمارے ساتھی اور ہمارا رسول آج اوپر چلے گئے ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر محمد نے یہ بات کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل صحیح ہوگی۔ اور یہ بات کہہ کے ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے بھی نہیں ہیں، اللہ نے وحی بھیج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ابو بکر صدیق نے کس طرح سے آپ کا تصدیق کی ہے، آپ کا اتباع کیا ہے، آپ کی نا وہ بولتے نا کہ توقیر و تعظیم کی ہے
کہ آپ کی بات کتنی آگے رکھی، صرف اتنا کنفرم کیا کہ اگر محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے کہا ہے تو بالکل صحیح ہے. اور ان کا نام پڑ گیا اس دن کے بعد سے کیا؟ صدیق. تو ابو بکر پہلے سب لوگ کہتے تھے، اب کیا کہنے لگے؟ اس کے بعد سے لے کے ان کے انتقال تک ان کو سب نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور قیامت تک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، وہ صدیق اکبر ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا جشن منایا ہو کہ بھائی مجھے تو ٹائٹل ملا تھا اس دن، تو آج ہم معراج کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو نا کم از کم 13 سال مدینہ کا دور، 1 سال مکہ کا دور، تو وہ کر سکتے تھے. کبھی اس نے یہ بات کی سیلیبریشن ہوئی؟ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا کسی نے؟ جبکہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی محبت کرتے تھے تو کیوں نہیں جشن منایا؟ یہ کہاں سے جشن منانے کا ہمارے پاس خیال آیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سوڈو سیٹسفیکشن. یعنی ہم ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم کچھ کر نہیں رہے ہوتے نا، تو ہمارے ضمیر کو وہ لگتا ہے، چبھن ہوتی ہے، تو وہ اپنے ضمیر کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے، جھوٹے اطمینان دلانے کے لیے ہم کچھ اور حرکتیں کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ جو ہوگا وہ ہم باقی 2 کی باتوں کے بارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. شکراً. میں اپنے یہ دعا پڑھ لیتی ہوں کہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.